It's been heartbreaking and یہ بہت دل شکن ہے اور ہمیں بہت غصہ ہے۔ افغانستان سے گزشتہ چند روز میں سامنے آنے والے مناظر جن میں خاندان کے افراد مدد کے لیے پکار رہے ہیں، امریکہ میں رہنے والے افغانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ انہی میں سے ایک غزل عمر ہے جو کیلیفورنیا میں ایک کاروبار کی مالک اور مصنفہ ہیں، جنہوں نے بے بسی سے امریکہ کو افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرتے اور طالبان کو دارالحکومت پر قابض ہوتے دیکھا۔ ہم میں سے بہت سے ابھی تک اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ افغان عوام کے ساتھ ایک زبردست دھوکہ ہے۔ کچھ افغان امریکیوں نے اختتام ہفتہ باہر آ کر احتجاج کیا تاکہ امریکی ہم وطنوں کو اس جانب توجہ دلا سکیں۔ وہ لوگ جو ملک میں امریکی حکومت یا افغان باشندوں کی مدد کرنے والے امریکی اداروں کے ساتھ کام کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں جو فوائد حاصل کیے گئے تھے وہ اب ختم ہو جائیں گے۔ People never thought of this day will ever come back. لوگوں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ دن دوبارہ واپس آئے گا جب ایک غیر منتخب حکومت ملک میں لوٹ کر اقتدار سنبھال لے گی۔ ہر ایک صدمے میں ہے۔ I haven't slept. حکومت میں یہ تبدیلیاں شروع ہونے کے بعد سے میں سو ہی نہیں پائی۔ طویل عرصے میں پہلی بار میں نے خود کو اتنا بے بس پایا ہے۔ For the first time in a very long time. فرشتے طیب نیو یارک میں افغان پناہ گزینوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا مشکل ہے کہ طالبان، جنہوں نے ایک بنیاد پرست اسلامی حکومت کے طور پر 1996 سے 2001 تک ملک پر حکومت کی، دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں۔ The most heart-wrenching thing for all of us was to see that our flag was changed. ہم سب کے لیے دل دہلا دینے والا منظر اپنے پرچم کی جگہ کوئی دوسرا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھنا تھا۔ ہم اس پرچم کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اس کو افغانستان کی نمائندگی کرتا نہیں دیکھ سکتے، اور ہم اس دہشت کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تاہم عبید اللہ صداقت، جو افغانستان میں گزشتہ 8 برسوں سے امریکی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، کہتے ہیں کہ امریکہ اور عالمی برادری کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا۔ وہ تمام 50 ملک جو افغان حکومت کی مدد کر رہے تھے، انہیں سوچنا ہوگا کہ یہ بھی افغان حکومت ہی ہے، اور انہیں اس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ رابطے بہتر کرنے چاہیے۔ موشگان وافق الوکزئی ریاست ورجینیا میں رہتی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کی اکیڈمی کا کیا بنے گا، جو افغان خواتین کو آن لائن کلاسز اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی، تاہم ان کے گزشتہ دور میں ایسا نہیں تھا۔ I do request our international community, please. میں عالمی برادری سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ملک کو بچا لیں، میرے لوگوں کی مدد کریں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔